يا رب يسألك الخلاص لحالي فأنا ضعيف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے عرض کیا کہ یا رب العالمین، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو بدلے کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں. یہ امام بہقی نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے. ہر انسان دنیا میں عزت کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے. ہم دنیا میں مختلف چیزوں کو عزت کا نام دیتے ہیں، دولت کو، روپیہ پیسے کو، منصب کو، کرسی کو، جاہ و جلال کو، اور ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ دوسرے لوگ میرے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور ہم اس کو عزت سمجھتے ہیں. یہ ہمارے دنیاوی معیارات ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے ہاں عزت کے معیارات اور ترجیحات کچھ اور ہیں. چنانچہ قرآن کریم کی ایک معروف آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے زیادہ معزز لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہوں. گویا کہ جس شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف جتنا زیادہ ہو، اللہ کے ہاں وہ اسی قدر پسندیدہ اور عزت والا ہے، بے شک دنیا میں اس کا کوئی نام و نشان نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ہم گرا پڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور منزلت ہے. چنانچہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں دنیا میں کچھ نہیں سمجھا جاتا، وہ غبار آلود اور خستہ حال ہوتے ہیں. اگر کسی سے کوئی بات کریں تو لوگ ان کی بات نہ سنیں، اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ ان کو دروازے سے لوٹا دیں، حالانکہ اللہ کے ہاں ان کا یہ قدر اور مقام ہے. اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم پوری فرماتے ہیں. تو اللہ کے ہاں عزت کا معیار کچھ اور ہے، اور وہ ہے اللہ کا خوف اور تقوی. اس روایت میں بھی عزت کا ایک معیار بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے ہاں عزت والے لوگ وہ ہیں جو دنیا میں بدلے کی طاقت ہونے کے باوجود دوسروں کو معاف کرتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو عزت کے یہ معیارات اور ترجیحات اپنانی چاہیے، بجائے اس کے کہ دنیا میں ہم مصنوعی عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں حقیقی عزت حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور حقیقی عزت وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اپنے بندے کی قدر اور منزلت ہو. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.